بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. بہت دور آیتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اللہ نے جو انعامات کیے ان کا تذکرہ، احسانات کا تذکرہ یاد دہانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس 9 پارے میں بھی کیا اور سورہ بقرہ اور دیگر صورتوں میں بھی فرمایا ہے. یہ بار بار جو بنی اسرائیل کو احسانات یاد دلائے گئے، یہ واضح کرنے کے لیے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرنا در حقیقت اللہ عز و جل کے حکم سے منہ موڑنا ہے، اور نبی کی نافرمانی در حقیقت یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد دلائے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، اور ان 12 بیٹوں کی اولادوں میں سے ہر ایک اولاد یا 12 بیٹوں کی جو اولادیں ہوئیں وہ ایک قبیلے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی عطا فرمائی، اور بنی اسرائیل کے یہ 12 خاندان ہو گئے، جن میں کچھ چھوٹے خاندان تھے، کچھ بڑے خاندان تھے. آتے آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، فرعون نے ان پر ظلم کیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عافیت کے ساتھ لے کر دریا سے پار ہو گئے ان خاندانوں کو لے کر، اور وہیں فرعون اور فرعون کے ظالم قوم والے سب اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیے. جب یہ بنی اسرائیل دریا کو پار کر کے آگے پہنچے تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں اس قوم کو چھوڑ کر کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی. اس دوران قوم نے بچڑے کو معبود بنایا، سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. بہرحال وہ واقعہ بھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. پھر جب یہ آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ کی نوازشیں برابر رہیں، مگر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں میں کمی نہ آئی. چنانچہ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیابان جنگل جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، سزا کے طور پر
بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کے اندر چکر لگائیں گے۔ جہاں صبح چلنا شروع کرتے، شام آتے آتے جہاں قیام کرتے، پھر اگلے دن صبح کرتے، تو وہیں پاتے اپنے آپ کو جہاں کل چلے تھے۔ یہ سزا کے طور پر 40 سال برابر حیران و پریشان رہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین انتظام کیا، حالانکہ بیابان تھا، جنگل تھا، نہ پانی کا انتظام نہ کھانے کا انتظام۔ سورہ بقرہ میں یہ تمام تفصیلات گزر چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر یہاں بھی رحم فرمایا۔ جب یہ حیران و پریشان، وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں، حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یہ کیا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کچھ کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، پہلے پانی کا انتظام فرمایا۔ حضرت موسیٰ سے فرمایا ان اضرب بعصاک الحجر، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، لاٹھی ہے، اس کو پتھر پر دے مارو۔ اب آپ دیکھیں، اس کو کہا جاتا ہے ایمان اور یقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے سے سوالات نہیں کیا کہ اے اللہ، میرے ہاتھ میں ایک ہی تو عصا ہے، یہ میری ضرورتوں کے لیے معین اور مددگار ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پتھر پر دے مارو، اگر میں اسی کو دے ماروں گا تو ٹوٹ جائے گا۔ یہ سوالات نہیں کیے، بلکہ اللہ نے کہا کہ مارو اس کو پتھر پر، تو مار دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ ہوتا ہے یقین اللہ کی باتوں پر، کہ اللہ کا حکم آ جائے اس میں عقل نہیں چلائیں گے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ آپ لکڑی کو اگر پتھر پر دے کر ماریں گے تو لکڑی ٹوٹے گی، پتھر کا کچھ بگڑے گا نہیں، لیکن جب حکم اللہ کا آ جائے تو پھر عقل نہیں چلایا کرتے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں سے 12 چشمے پانی کے نکال دیے۔ چونکہ 12 خاندان تھے، کچھ خاندان کے افراد زیادہ، کچھ کے کم، قبیلہ کچھ کا بڑا کچھ کا چھوٹا، اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان لڑائی نہ ہو۔ 12 چشمے تو نکل گئے، لیکن لڑائی بھی ہو سکتی تھی، ہر قبیلہ کا ہے یہ میرا ہے وہ میرا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لڑائی جھگڑا بھی اللہ نے ختم کیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر شخص نے اپنے اپنے پانی پینے کا موقع تلاش کر لیا، جان لیا، معلوم کر لیا، متعین کر لیا کہ فلاں قبیلے والے فلاں پانی سے چشمے سے پئیں گے۔ اب پانی پینے کا انتظام ہو گیا، کہنے لگے کہ بھوک کا بھی معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور وہاں اس وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ کا انتظام کیا۔ من ایک میٹھی مرغوب چیز جو بغیر تلاش اور جستجو کے ان کو دستیاب ہو جایا کرتی تھی، ایک طرح کا ایک میٹھا مادہ تھا۔ یا بعض حضرات نے فرمایا کہ گوند کی شکل میں ایک بہترین گوند کے مشابہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو آسمان سے نازل کیا۔ بعض حضرات نے شہد کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور سلویٰ یہ ایک بٹیر کی طرح ایک جانور ہوتا تھا، جس کو سمندری ہوائیں اڑا کر بہت سارے پرندوں کو ان کے پاس لے آتی، اور وہ بآسانی اس کو پکڑ کر اس کو خوراک بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا یہ انتظام کیا۔ جب ایک مدت گزر گئی، بنی اسرائیل کے مزاج میں ایسا ٹیڑھ پن، کہنے لگے کہ ہم تو ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم سے صبر نہیں ہوتا،
یہاں نہ پیاز ہے، نہ لہسن ہے، نہ دال ہے، نہ گیہوں ہے، ہمیں تو پیاز بھی چاہیے، لہسن بھی چاہیے، دال بھی چاہیے، گیہوں بھی چاہیے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس من و سلوہ کو ان کے اوپر بند کر دیا۔ بعض حضرات نے، علماء نے لکھا ہے کہ من و سلوہ روزانہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتے، اور حکم یہ ہوتا کہ جتنا چاہو کھا لو لیکن جمع نہ کرنا اگلے دن کے لیے۔ ان لوگوں نے اگلے دن ملے نہ ملے اس اندازے سے جمع کرنا، ذخیرہ اندوزی شروع کر دیا۔ جہاں ذخیرہ اندوزی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بند کر دیا، اور جو کچھ جمع کیا تھا وہ بھی سڑ گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان کیا۔ اسی طرح جب گرمی کا ان کو لگا کہ یہاں تو کوئی پیڑ نہیں ہے، سایہ دار درخت نہیں ہے، دھوپ کی تپش ہے، حضرت موسیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سخت دھوپ اور گرمی کے عالم میں ان کے اوپر ایک بادل کو بھیج دیا جو ان پر سایہ کیا رہتا تھا، اور دھوپ کی تیزی سے یہ بنی اسرائیل محفوظ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے انعامات کو یاد دلایا اور فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل جو تباہ ہوئی اور سمٹ کے رہ گئی، وہ در حقیقت اپنے کارناموں کی وجہ سے تھی، اور کسی نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے تھے، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر خاندان کو اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا وادی تیہ میں، اور ہم نے ان پر من و سلویٰ یہ کہہ کر اتارا کہ کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اس کے باوجود یعنی اتنے احسانات رہے، اس کے باوجود انہوں نے جو ناشکری کی تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ گناہ کر کے کوئی اللہ کا نقصان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔